وسلموا على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام جناب محترم طاہر سلیم شفائی صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن سینٹرل گجرانوالہ، اور قابل صد احترام جناب محترم ہمایوں صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن گجرانوالہ سینٹرل، اور قابل صد احترام جناب محترم قاری ریاست قدر صاحب، سیکرٹری کوارڈینیشن منہاج القرآن سینٹرل پنجاب، اور واجب الاحترام حضرت علامہ محمد فرحان سرائی صاحب، اس کے علاوہ آج کے اس ورکرز کنونشن میں تشریف لائے ہوئے جملہ فورمز کے جملہ قائدین، ذمہ داران، عہدیداران، رفقا، اور بالخصوص ہماری ویمن لیگ کی بہن، سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو آج کی اس شاندار نشست کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوا کہ باری تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل محترم ڈاکٹر منیر احمد ہاشمی صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے، میں صرف اینڈ پہ پہنچا ہوں، اس سے پہلے کتنی دیر گفتگو 20-25 منٹ، مگر جتنی گفتگو میں نے سنی ہے، سچی بات ہے کہ ہم اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ایسے قائدین ہمیں عطا کیے جو ہماری ذہنی اور قلبی مختلف قسم کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جہاں جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں وہاں ہماری روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ میں نے جتنی بار ان کی گفتگو سنی ہے، ان کی گفتگو سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ میرا دل تو تھا کہ وہ اور لمبی گفتگو کرتے، جتنی شاندار باتیں ہو رہی تھی، جتنی کلیئرٹی ہو رہی تھی، مگر ان کی کچھ مصروفیات بھی ہوتی ہیں جس کے لیے جانا ہوتا ہے۔ تو میں اس پر آپ گجرانوالہ والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بڑی اعلیٰ سزا دی قیادت ہے۔ پھر ان کے ساتھ ہمارے محترم عمران علی ایڈوکیٹ صاحب، جتنی تعریف کریں کم، جتنے میچیور نظریاتی اور پھر مشن کے ساتھ کمٹمنٹ رکھنے والے ساتھی جیسے اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، تو اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ اور آپ آج حال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں تو سچی بات ہے، آپ میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر ایک پورا لیڈر ہے، قائد ہے، اور اللہ نے بڑی خوبیوں سے اور صلاحیتوں سے آپ لوگوں کو نوازا، بھلے سے وہ پاکستان عوامی تحریک میں ہیں، وہ یوتھ لیگ میں ہیں، وہ MSN میں ہیں، ہماری ویمن لیگ کی بچیاں ہیں، منہاج القرآن علماء کونسل کے لوگ ہیں، جس فورم میں بھی میں آپ کے چہرے دیکھتا ہوں، اس پر اللہ کے حضور شکرانے سے سر جھک جاتا ہے کہ اللہ نے ایسے لوگ ہمیں ہیروں کی طرح عطا کیے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں تحریک کا ایک اور روحانی رخ آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ روٹین میں تو آپ کو معلوم ہے کہ میں جتنی مرتبہ آپ کے پاس گجرانوالہ میں آیا ہوں، میں نے کوشش کی ہے کہ موجودہ حالات پر روشنی ڈالوں، اس وقت صورتحال کیا ہے، منہاج القرآن کہاں کھڑا ہے، ہماری منزل کیا تھی، اس وقت ہم کہاں ہیں، آگے کتنا سفر باقی ہے، اور اس وقت ہماری ذمہ داریاں کیا بنی ہیں۔ اس حوالے سے میں نے بڑی تفصیلات جب بھی آیا ہوں انہی موضوعات پر میں نے گفتگو کی، اور بالخصوص جو آپ کا پچھلا ورکر کنونشن ہوا تھا اس میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ اس موضوع پر میں نے گفتگو کی تھی۔ کیا خیال ہے، یاد پڑتا ہے کچھ؟
اور پھر آپ لوگوں کو یہ بھی ہر میٹنگ کے اندر میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم واقعتاً کوئی نتیجہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے پہلے نمبر پر ضروری ہے ڈسٹرکٹ لیول کی ماہانہ ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس ہونا چاہیے. اس کا دن فکس ہونا چاہیے, اس کا وقت فکس ہونا چاہیے, اور اس میں ڈسٹرکٹ کے سارے عہدیداران یہ ہر فورم اپنا اپنا اجلاس کریں اس طرح, اور اس میں تمام پی پی حلقہ جات کے صدور لازمی, کیونکہ چند لوگ کوئی خاطر خواہ نتیجہ پیدا نہیں کر سکتے جب تک کہ پہلے ایک بڑی مؤثر ٹیم آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. ہمارا مضبوط تنظیمی نیٹ ورک نہیں بنتا, اور وہ تبھی بنے گا جب اس کے لیے بیٹھ کے آپ سوچیں گے, غور کریں گے, اور اس کی پلاننگ کریں گے کہ ہم نے مضبوط ٹیم آپ کی کیسے بنانی. پھر ہر پی پی حلقے کے اندر آپ کا ماہانہ بنیادوں پر ایگزیکٹو کا اجلاس ہونا چاہیے. ماہانہ اجلاس جب میں پی پی کا کہتا ہوں تو اس میں پی پی کے سارے عہدیداران اور جتنی یوسیز بنی ہوئی ہیں ان یونین کونسلز کے صدور اور ناظمین, ان کی حاضری اس میں ضروری ہونی چاہیے. یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں اہم باتیں ہیں, چونکہ آپ ذمہ داران اور عہدیداران بیٹھے ہیں تو ان باتوں کو نوٹ کریں, اور ان باتوں پر آپ نے فوکس کرنا ہے, عمل کرنا ہے. جب آپ میٹنگ میں بیٹھے تو میٹنگ میں آپ کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ پہلا پوائنٹ ہی آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ٹارگٹس کیا تھے, اب تک ہم نے 1.5 سال کے ٹینیور میں کتنا اچیو کیا. مثلاً آپ کا تنظیمی نیٹ ورک ہے تو جائزہ لیں ہم نے کتنی یوسیز بنانی تھی اور اب تک کتنی بنی, وہ کیوں نہیں بن رہی, اس کے لیے ہمارا اگلا نیا عمل کیا ہے. اور فی الفور بغیر کسی تاخیر کے ہمارا یونین کونسل سطح تک کا تنظیمی ڈھانچہ مکمل ہونا چاہیے. بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ ہمارے 2 سال کا ٹینیور مکمل ہو جاتا ہے اور ہم اپنی یونین کونسلز کے اندر بھی اپنی باڈیز مکمل نہیں کر پاتے, چاہے جائے کہ ہم آگے یونٹ سطح تک پہنچیں. اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ ماہانہ اجلاس کرتے اس کی باقاعدہ پلاننگ کریں. پھر اگلے اجلاس میں بیٹھے تو سوچیں کہ ہم نے ٹارگٹ کیا رکھا تھا, کتنا اچیو ہوا, باقی کتنا رہ گیا, اس میں کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں, ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے. پھر خالی یوسی سطح تک باڈیز بنا کر اور ان کے نوٹیفکیشن کر کے بھی کام ختم نہیں ہو جاتا, بلکہ اگلا کام یہ ہے کہ پھر ان یوسیز کی ٹیموں کو ہم نے ایکٹیو کرنا. ایکٹیو کرنے کے لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ جہاں یوسی کی باڈی بنے آپ حلقہ درود قائم کریں تاکہ اس کے مل بیٹھنے کا ذریعہ بھی بنے, اور درود پاک سے بڑھ کر برکت والا کام تو اس کے ذریعے اللہ برکتیں بھی عطا کرے گا. اور پھر ان تنظیمات کو بٹھا کر آپ نے سمجھانا ہے کہ جیسے ہم پی پی والوں نے آ کر آپ کی یوسی کی تنظیمیں بنائی ہیں, اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنی اپنی یونین کونسلز کے اندر 5-6 گاؤں جتنے بھی آتے ہیں ہر گاؤں کے اندر اپنا ایک یونٹ قائم کریں, ہر وارڈ کے اندر اپنا ایک یونٹ قائم کریں. بھلے سے کہیں 2 بندے ہی مل جائیں کسی گاؤں میں, اپنا یونٹ بنا دیں. اور جس علاقے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں مجھے پوری طرح ادراک ہے کہ کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جس گاؤں کے اندر قبلہ حضور کے چاہنے والے موجود ہیں. صرف ہماری ایکسیس نہیں ہے, رسائی نہیں ہے. تو ہر گاؤں میں آپ کا یونٹ بن جانا چاہیے. جب یونین کونسل کی باڈی کو آپ یہ ٹارگٹ دیں گے نا تو ان کو ایک کام ملے گا کرنے کا. جب تک ان کے پاس کام کوئی نہیں ہوگا تو فارغ بندہ تو ضائع ہو جائے گا, جمود کا شکار ہو جائے گا. اگلی میٹنگ میں جب آپ کے بیٹھے تو ان سے پوچھیں کہ آپ نے اپنی یوسی میں کتنے یونٹ بنائے, جہاں نہیں بن رہے وہاں کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں, ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں, اس کی پلاننگ کریں, اس کا سوچیں. اور جہاں یونٹ بن جائے پھر وہاں بھی ہلکا درود قائم کریں. پھر میٹنگ کے اندر سوچیں کہ جتنی یوسیز بنی ہیں کیا سب کے نوٹیفکیشن ہوئے ہیں, نہیں ہوئے تو وہیں ڈیٹا کلیکٹ کریں, اپنے ڈسٹرکٹ کو بھیجیں, انہوں نے آپ کے نوٹیفکیشن کر دیں. جتنے یونٹس بنے ان کے باقاعدہ نوٹیفکیشن ہونے چاہیے. پھر جتنے حلقات درود کھلے وہ باقاعدہ مرکز پر رجسٹرڈ ہونے چاہیے. جب تک مرکز پر ان کی رجسٹریشن نہیں ہوگی آپ کی رپورٹ پر مرکز آپ ریلائی نہیں کرتا, وہ پوچھتا ہے کہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس رجسٹرڈ کی پڑی. تو جو حلقہ خود کو رجسٹرڈ ہی نہیں کرواتا تو ہم اس کے بارے میں کیا سمجھیں گے کہ وہ کتنا ایکٹیولی اپنا کام کر رہا ہے. تو فی الفور اپنے حلقات درود کو رجسٹرڈ کرواتا. پھر اگلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہر پی پی حلقے میں کم از کم ایک درس عرفان القرآن یا شب شب دونوں میں سے ایک ایکٹیویٹی مست ہونی چاہیے. جہاں ہو رہے ہیں
ان کے بارے میں سوچیں کہ ان کو مزید آئیڈیا کیسے بنایا جا سکتا ہے. بہتری کی گنجائش جگہ موجود ہوتی ہے. ہماری حاضری کتنی ہے, کیا سارے فورمز اس میں شریک ہو رہے ہیں, اس کی ایڈورٹائز سوشل میڈیا پہ کتنی ہوتی ہے, لوگوں کو مل کے دعوت ہم کتنی دیتے ہیں, اس میں کیا سارے فورمز باقاعدہ شرکت کرتے ہیں. میں نے بالعموم دیکھا ہے کہ ہمارے دروس قرآن روٹین کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. 50 بندے بیٹھے ہیں اور درس قرآن ہو رہا, اس سے تو آنے والے لوگوں کا بھی امپریشن خراب ہو گیا. اگر 6 کے 6 فورم 50 بندوں کا بھی ٹارگٹ لیتے ہیں, اس میں MSM آئے, اس میں یوتھ آئے, ویمن لیگ بھی آئے, بیٹ آئے, علماء کونسل بھی ہو, منہاج القرآن بھی ہو, تو 300 بندہ بن جاتا ہے. اگر 50 بندے بھی آتے, چلو 300 نہیں, کم از کم 200 بندہ تو ہونا چاہیے آپ کے درس قرآن. اس کی برف بنا. جب بندے ہی نہیں ہوں گے تو علامہ صاحب کیا بیان کریں. جب ان کا بیان ڈھیلا ہوگا تو جو آئے ہیں اگلی بار وہ بھی کوئی نہیں آئے. کسی شخصیت کی صدارت رکھ لی, کوئی 1-2 مہمان بنا لیے, اس کے اندر ان کو پروٹوکول دے, ایک ماحول بنائے پورا درس قرآن کا, آئیڈیل اس کی سچویشن بنائے. جہاں نہیں ہو رہے اس کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے دروس قرآن کیوں نہیں ہو رہے, اس کی پلاننگ کریں. اس میٹنگ کا یہ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ یہ کام ہمیں مرکز دیتا ہے, ہمارے ٹارگیٹس ہیں, تو یہ کیوں نہیں ہو رہے آپ, ان کو شروع کرنے کے بارے میں سوچیں. پھر فہم دین کی رجسٹریشن, اور فہم دین سے بڑھ کر مؤثر اور سستا ترین دعوت کا کوئی ذریعہ نہیں. صرف ایک بار سمجھنے کی ضرورت ہے, اور سمجھ آ جائے کہ کیسے میں نے رجسٹرڈ ہونا ہے, براڈ کاسٹ لسٹ کیسے بنانی ہے, واٹس ایپ گروپ کیسے بنانا ہے. انشاءاللہ آگے ایپ آ جائے گی تو یہ اور آسان ہو جائے گا. تھوڑی جو مشکلات نظر آتی ہیں وہ آسان ہو جائے گا. اور ابھی براڈ کاسٹ لسٹ میرے خیال 550 افراد تک چلی گئی. اگر وہ بنانی آ جائے تو کلپ بنائے آنے ہیں. اس کے بعد ٹائم صرف اتنا چاہیے کہ رات سونے سے پہلے بستر پہ لیٹے لیٹے بھی اگر آپ کو یہ طریقہ آ جائے تو صرف ایک بٹن دبانے سے 550 بندوں تک ڈائریکٹ قائد محترم کی آواز پہنچ جائے, جس پر آپ کا خرچہ بھی کوئی نہیں لگا, ٹائم بھی کوئی نہیں لگا. بس ایک بار وقت نکال کر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کرنا کیسے. اور وہ آپ کے یہ نوجوان بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے پہلے بھی آپ کی ورکشاپس کی ہیں, ایک ہلکے تک, اس سے بھی نیچے لیول تک گئے ہیں. پھر ان کی خدمات حاصل کریں, اپنے PPT تیار کیا اور اس کو سیکھیں. اور یہ سارے کام کر کے پھر ہمارا الٹیمیٹ گول, مقصد, منزل جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہے نئی افرادی قوت. اگر یہ سارے کام کر کے نئے لوگ مشن میں شامل نہیں ہو رہے, رفاقت نہیں بڑھ رہی, ممبرشپ نہیں بڑھ رہی, تو ان سارے کاموں پر اللہ آپ کو اجر ضرور دے گا, مگر مستقبی انقلاب کے سفر میں آپ نے 1 انچ سفر بھی آگے طے نہیں کیا. آپ کہیں کہ نہیں. یہ تو وہ بنیادی کام ہے جو آپ نے تنظیمی طور پر کرنے ہیں. میں نے مناسب سمجھا کہ یہ آپ لوگوں کو پھر ایک بار ریمائنڈ کرواؤں, اور یہ چیزیں ہمیشہ آپ کی ٹپس پہ رہنی چاہیے کہ یہ ہے ہمارے کام. وہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے وہ بجا فرما رہے ہیں کہ خالی عقیدت رہ گئی ہے. عقیدت کتنی ہے وہ پختہ, وہ پتہ چلتا ہے کام سے. اور ہر بندہ اپنا انالیسس خود کر سکتا ہے کہ میری مشن کے ساتھ وابستگی اور کمٹمنٹ کس لیول کی ہے اور میرے حلقے میں کتنا کام. یہ تو ایک رخ ہے جس پر ہماری باتیں ہوتی رہتی ہیں, اور جب بھی میں آیا ہوں میں نے یہی چیزیں آپ کو ریکویسٹ کرنے کی کوشش کی. مگر آج آپ کو ایک نیا رخ اس تحریک کا آج بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں منہاج القرآن کی شکل میں کتنی بڑی نعمت دی. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ الحدید قرآن پاک کا 57واں سورہ ہے, اور یہ اس کی آیت نمبر 12 ہے. میں کوشش کروں گا کہ آیت نمبر 12, 13 اور 14 ان تینوں آیات کو ملا کر آج قرآن کا ایک پیغام آپ کو پہنچاؤں. ان تینوں آیات کے اندر باری تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک واقعہ بیان کیا. قیامت کو کیا ہوگا, اور یہ اللہ رب العزت کا اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم ہے کہ جو کچھ قیامت والے دن ہونا ہے اس نے 14 صدیاں پہلے قرآن بنا کر اپنے محبوب پر نازل فرمایا. یہ جو بیان ہوا ہے ابھی ہوا نہیں ہے. اللہ عالم الغیب ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے, اور اس نے اپنے محبوب پر یہ نازل فرما دیا.
اور نازل اس لیے فرمایا ہے کہ ہم آج ان چیزوں کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور ان کے مطابق عمل کر کے پھر قیامت کے دن کے لیے کچھ تیاری کریں۔ یہ اس نے کرم کیا اپنے معروف کی۔ اب بڑی توجہ ان حوام سے سنیں، یہ قرآن ہے، میں کوئی قصہ کہانی آپ کو نہیں سنا۔ باری تعالیٰ نے اس پہلی آیت کریمہ کے اندر خطاب اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور فرمایا یوم، اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سوچئے، چشم تصور میں لائیے کہ وہ قیامت کا دن کیسا سہانا دن ہے۔ شاہ صاحب کھڑے رہیں گے؟ نہیں، تھک جائیں گے ایسے بھی، جگہ بہت ہے آپ لوگوں کا۔ تھوڑی باہر بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں، باہر بھی ڈیوٹی کرنی ہے سر نے۔ ایک کرسی وغیرہ رکھ لیں دروازے میں، ٹھیک ہے۔ باری تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ ذرا چشم تصور میں لائیے کہ وہ قیامت کا منظر کیسا سہانا منظر ہے۔ دیکھیے قیامت کا ذکر کر کے نا کئی لوگ بڑا ڈراتے ہیں کہ اس دن یہ ہوگا، یہ ہوگا، مگر اس آیت کریمہ کو پڑھے نا، دیکھیے اس یوما کے لفظ کے اندر ایک لطافت ہے جو آیت کا اگلا حصہ آپ کو بتائے گی۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب ذرا سوچئے، چشم تصور میں لائیے وہ قیامت کا دن کیسا سہانا دن کیا ہوگا۔ فرمایا ترا، آپ تک رہے ہو، آپ دیکھ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ المؤمنین والمؤمنات، کہ کچھ مومن مرد ہوں گے اور کچھ مومن عورتیں۔ ٹائٹل ان کو مومنین کہتے ہیں، اور یہ بات پہلے یہاں رک کے میں ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں، مومن کون ہوتا ہے؟ مومن اس شخص کو کہتے ہیں جو کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر کملی والے آقا سے محبت اور عشق۔ باری تعالیٰ نے ان کو ٹائٹل مومنین کہہ دیا، جس کا مطلب کہ محبوب وہ آپ کے عاشق ہوں گے، آپ کے غلام ہوں گے، جنہوں نے تیری سیرت اور صورت میں خود کو بنا کیا۔ اور محبوب ان کی شان یہ ہوگی قیامت والے دن، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، کہ اس قیامت والے دن پھر ان کا نور ان کے آگے آگے بھی اور ان کی داہنی جانب بھی ان کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہو۔ وہ نور کے ہاتھوں میں جا رہے ہوں اور محبوب آپ انہیں تک تک کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ میرے غلام ہیں جو صحیح معنوں میں غلامی کا حق ادا کرتے ہیں۔ محبوب ذرا سوچیے نا وہ کیسا سہانا منظر ہے کہ تیرے غلام ہوں گے، وہ نور کے حالوں میں جا رہے ہوں گے اور آپ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ یہاں تک رک کے غور کریں تو ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ قرآن پاک کا ایک اٹل فیصلہ ہے، حقیقت ہے، یہ انفارمیشن ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے کہ قیامت والے دن بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو صاحبان نور ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ صاحبان نور۔ اور ساتھ باری تعالیٰ نے آگے مزید ان کی شان بیان کی، بشراکم اليوم، انہیں بشارتیں دی جا رہی ہیں، خوشخبریاں سنائی جا رہی ہوں گی، جنات، جنتوں کی باغات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا، پھر وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اور اینڈ کیا، ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا قیامت والے دن یہ جنتوں کا مل جانا، پھر ان میں خلود کا حاصل ہو جانا، پھر نور کا میسر آنا، پھر نور کے حالوں میں چلنا، اور سب سے بڑھ کر پھر ان غلاموں کو کملی والے آقا کا تک لینا۔ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، ایسی کامیابی کہ جس کو وہ خدا ہو کر بھی ایک عظیم کامیابی ہے۔ کتنی بڑی کامیابی، یہ ایک منظر ہے کہ قیامت والے دن۔ اگلی آیت میں اسی قیامت کے دن کا باری تعالیٰ نے دوسرا منظر بیان کیا، فرمایا دن وہی ہوگا، یوم یقول المنافقون والمنافقات، کچھ منافق مرد ہوں گے اور کچھ منافق عورتیں، دونوں طبقات کا ذکر ہوتا ہے۔ یقول، وہ کہہ رہے ہیں، آوازیں دے رہی ہیں،
ندائیں دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں، کسے؟ اللہ کو نہیں۔ حالانکہ دن کون سا ہے؟ اور قیامت کا دن وہ ہے جس دن اللہ سامنے جلوہ افروز۔ مگر قرآن بتاتا ہے کہ وہ منافق مرد اور منافق عورتیں قیامت والے دن اللہ کو اپنے سامنے پا کر بھی اللہ کو نہیں پکاریں گے۔ کسے پکاریں گے؟ قرآن آگے کہتا ہے للذین آمنوا، وہ ایمان والوں کو ان کو پکاریں گے۔ کون سے ایمان والے؟ جن کا ذکر پچھلی آیت میں آپ نے سن لیا کہ کچھ مومن مرد ہوں گے اور کچھ مومن جو نور کے حالوں میں جا رہے ہیں، آقا کی امت کے اولیاء ہوں گے۔ وہ منافقین جب ان اللہ کے ولیوں کو دیکھیں گے جو نور کے حالوں میں جا رہے ہوں گے نا، تو انہیں پکار کر ایک آواز دیں گے اور کہیں گے انظرونا، اے نور والو ذرا رک کر ہمارے اوپر بھی ایک نظر کرم کرو۔ باری تعالیٰ نے ان کی زبانوں سے نکلنے والا لفظ قرآن پاک میں محفوظ ہے کہ یہ کلمہ ہوگا ان کا، کیا کہیں گے؟ انظرونا، ہمارے اوپر نظر کرم کرو۔ اس آیت کو یاد کر لیں، یہ بہت سارے سوالوں کا جواب بھی۔ ہم کئی بار ایک شعر پڑھتے ہیں نا، یا رسول اللہ انظر حالنا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال پر نظر کرم کریں۔ تو کئی لوگ اسے سن کر خواہ خواہ میں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی کہ یہ شرک ہو گیا، رسول نے کیا نظر کرم کرا۔ مگر قرآن بتاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا نا، تو جو آج ان باتوں کو شرک شرک کہتے ہیں نا، اس دن عقلیں ٹھکانے آ جائیں گی، ساری سمجھیں درست ہو جائیں گی، اور کملی والے آقا کی شان کے تو اس دن کیا کہنے ہیں، وہ تو بات ہی کچھ اور ہوگی۔ وہ صرف جب آقا کی امت کے ولیوں کو دیکھیں گے، آپ کے غلاموں کو دیکھیں گے، ان نور والوں کو دیکھیں گے، تو منافق نور والوں کو آواز دے کر کہیں گے کہ اے نور والو ذرا رک کر ہمارے اوپر بھی نظر کرم کرو۔ انظرونا، کیوں نظر کرم کر دو؟ نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی تمہارے نور میں سے تھوڑا سا نور لیں۔ کیونکہ نور کی ضرورت تو پڑے گی اس کے ساتھ۔ وہ جب ان ولیوں کو نور کے ساتھ جاتا ہوا دیکھیں گے نا، تو انہیں پکار کر کہیں گے کہ آپ ہمارے اوپر نظر کرم کر دو تاکہ ہم بھی تمہارے نور میں سے تھوڑا سا نور لیں۔ میں تین باتوں کی طرف آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات، ان منافقوں نے اس دنیا میں نہیں مانگا بلکہ قیامت والے دن کھڑے ہو گئے۔ دوسری بات، انہوں نے اللہ سے نہیں مانگا بلکہ اللہ کے ولیوں سے مانگا۔ ایسے ہی ہے۔ اور پھر اس نور کو پانے کے لیے وہ نے کیا کہہ رہے ہیں کہ بس رک کر ایک بار ہمارے اوپر نظر کرم کرو۔ توجہ کرو، یہی ان سے پوچھ رہے کہ کوئی ہمیں بھی وظیفہ بتاؤ، کوئی عمل بتاؤ، ہم بھی کوئی چلا لگائیں تو ہمیں بھی یہ نور مل جائے۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ایک بار رک کر تم نے ہمارے اوپر نظر کرم بھی کر دی نا، تو تمہاری توجہ سے بھی ہماری من کی دنیا نور سے بدل جائے۔ یہ تین کام انہوں نے کیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ نور والوں سے مانگیں گے تو پھر کیا ان کو نور ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، اگلا لفظ ہے قیلا، انہیں کہا جائے گا، یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ ارجعوا وراءکم، اے قیامت کے دن کھڑے ہو کر نور مانگنے والوں، یہ نور یہاں نہیں ملتا، اگر نور چاہیے تو پلٹ کے پیچھے جاؤ۔ آج مانگنے کا دن، یہ مانگنے کی جگہ نہیں، یہ نور یہاں نہیں ملتا، یہ نور چاہیے تو پلٹ کے پیچھے جاؤ، اس دنیا میں جاؤ، یہ وہاں نور ملتا۔ اس کا مطلب باری تعالیٰ نے ان کی پہلی بات کو رد کر دیا، نیگیٹ کر دیا کہ جس جگہ کھڑے ہو کے مانگ رہے ہو، آج یہ مانگنے کی جگہ نہیں، جگہ تم نے غلط چنا۔ کہا جائے گا پلٹ کے پیچھے جاؤ، وہاں جا کر کیا کرو؟ فَالْتَمِسُوا نُورًا، فا تاکید کے لیے، التمسوا، یہ التماس سے نکلا ہے،
اور یہ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ التماس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گزارش کرنا، ریکویسٹ کرنا، کسی سے بھیک مانگنا، خیرات۔ تو باری تعالیٰ امر کے صیغے کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ پلٹ کے پیچھے جاؤ، اگر نور چاہیے تو یہاں نہیں ملتا، یہ وہاں ملتا ہے، اور وہاں جا کر پھر اس نور کی بھیک مانگو، اس نور کے لیے التماس کرو، گزارش کرو، خیرات کرو۔ ایک بات تو باری تعالیٰ نے رد کر دی کہ تم نے جگہ غلط منتخب کی، یہ یہاں نہیں ملتا، یہ دنیا میں ملتا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ باقیہ دو کام جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ان پر باری تعالیٰ نے کوئی کمنٹ نہیں کی۔ انہوں نے اللہ سے نہیں مانگا تھا بلکہ اللہ کے ولیوں سے مانگا تھا۔ اگر ولیوں سے مانگنا شرک ہوتا، غلط ہوتا، تو جیسے پہلی بات کی اصلاح فرما دی تھی کہ پلٹ کے پیچھے جاؤ، تو ساتھ ہی باری تعالیٰ کو فرمانا چاہیے تھا کہ ہاں یہ نور یہاں نہیں ملتا، پلٹ کے پیچھے جاؤ، اور خبردار وہاں جا کر میرے ولیوں سے نہیں مانگنا، پھر مجھ سے مانگنا۔ یہ تو باری تعالیٰ نے کہا ہی نہیں۔ اس بات پر کوئی تبصرہ، جس کا مطلب ہے کہ باری تعالیٰ نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہ کر کے اس بات کا ثبوت فراہم کر دیا اور اس بات کی اجازت دے دی کہ ہاں جن سے یہاں مانگ رہے ہو مانگنا انہی سے، مانگنا بس جگہ غلط ہے جہاں کھڑے ہو کے مانگنا، یہاں نہیں مانگنا۔ اور تیسرا انہوں نے مانگنے کے لیے کہا تھا انظرونا، ہمارے اوپر نظر کرم۔ باری تعالیٰ نے اس پر بھی کوئی کومنٹس نہیں لگا، یہ نہیں کہا کہ پلٹ کے جانا، پھر وہاں جا کر ان کی صحبت میں بیٹھنا، پھر یہ تمہیں کوئی عمل بتائیں گے، کوئی ورد بتائیں گے، کوئی ریاضت کا طریقہ بتائیں گے، کوئی اعمال بتائیں گے، وہ کرنا تو تمہیں نور ملے گا۔ اس کی نفی نہیں ہے، وہ جو جتنا کرے گا وہ نور و نالا نور ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے میٹھا ہوتا چلا جائے گا۔ مگر باری تعالیٰ نے اس میں کسی بات پر تبصرہ نہیں کیا، کہا ہاں یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ اے نور والو ذرا نظر کرم کر دو، پلٹ کے پیچھے جاؤ، وہاں میرے ولیوں سے نور کی بھیک مانگو، اور اگر میرے اس مرد کامل نے خوش ہو کر تمہارے اوپر نظر کرم کر دی تو فقط اس کی توجہ سے بھی تمہارا من کا خالی برتن نور سے بھر جائے۔ میں یہاں تک رک کر جو ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو باری تعالیٰ نے قیامت کے دن کا پورا منظر بیان کیا اور کیسی منظر کشی کی، اس لیے تو باری تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہیں کیا کہ ہم پڑھ پڑھ کے انجوائے کریں۔ اللہ کو کوئی کام حکمت سے خالی، اور میں نے بتایا کہ یہ اس کا اپنے محبوب کی امت پر خاص کرم ہے۔ جو کچھ قیامت والے دن ہونا ہے اس نے 14 صدیوں پہلے قرآن بنا کر اپنے محبوب پر نازل فرمایا، اور نازل اس لیے فرمایا ہے کہ جب قیامت والے دن تم پھنسے کھڑے ہوگے نا اور میرے نور والے جا رہے ہوں گے، تو وہاں جب تم پکارو گے تو وہاں تو تمہیں ملے گا نہیں، کہا جائے گا پلٹ کے پیچھے جاؤ، تو جہاں آنے کے لیے تمہیں کہا جائے گا نا آج تم اس جگہ پر موجود ہو، اور آج میرے نور والے بھی موجود ہیں۔ یہ واقعہ اس لیے باری تعالیٰ نے بیان کیا کہ آج کسی نور والے کو ڈھونڈو، اس سے جڑو، پھر جڑنے کا حق ادا کرو، اور اگر اللہ کی اس ولی نے خوش ہو کر توجہ کر دی تو یقیناً من کا برتن نور سے بھر سکتا۔ میں اس نور کا آج سامان کرنے کی کوشش کروں۔ کیا خیال ہے؟ یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اب سن دے بات، میرا خیال ہے اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں ہوتا، اور اس پر ہم جتنا کا اللہ کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے کہ اللہ رب العزت نے منہاج القرآن کی شکل میں اور ڈاکٹر طاہر القادری کی شکل میں ایک ایسی نعمت عطا کری ہے کہ اس وقت روئے زمین پر قبلہ حضور سے بڑھ کر نور بانٹنے والا ہے۔ کیا خیال ہے؟ صحیح بات ہے؟ اللہ نے جس کو قیامت والے دن نور عطا کرنا ہے نا، وہ جو نور کے حالوں میں جا رہے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو قیامت والے دن تو وہ نور عطا کرے اور اس دنیا میں نور نہ دے۔ وہ اس دنیا میں ان کو نور والا پہلے بناتا ہے، قیامت والے دن نور بعد میں آتا ہے۔
پہلے دنیا میں نور دیتا. اور میں نے بتایا کہ روئے زمین پر اس وقت قبلہ حضور سے بڑھ کر کوئی صاحب نور ہے ہی نہیں. اور میں یہ بات بھی جذباتی طور پر نہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا بلکہ آپ کو سمجھانا چاہتا تاکہ آپ کا ایمان اور یقین پختہ ہو. نور کسے ملتا ہے اس دنیا کے اندر؟ سورہ زمر میں باری تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. فرمایا اللہ جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ شخص اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے. بالکل کیٹاگوریکل باری طرح نے کہا اللہ جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول. کیا مطلب؟ اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کرنا، اسے دین کا فہم عطا کرنا، اسے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے باری تعالیٰ فرما رہے ہیں فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو وہ بندہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر فائز ہو جاتا ہے. تو گجراں والا والو مجھے بتائیں کہ جس کا اپنا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے وہ نور پر فائز ہو جاتا ہے، تو جو شخص کروڑوں کے سینے کھلنے کا سبب بن گیا اس کے اپنے نور کا عالم کیا خیال ہے؟ ایسا ہے سینے انہوں نے کھول. اسلام اگر قرآن کا نام ہے، قرآن فہمی کا نام کہ اللہ جس کا سینہ قرآن کے لیے کھول دے. آپ غور کریں جس صدی کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جس دور میں لوگ قرآن سے بات کرنا بھول گئے تھے، قائد محترم وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے اس دور کے اندر لوگوں کو قرآن سے بات کرنا سکھایا. ہمارے لوگ تو برکت کے لیے خطبے میں ایک آیت پڑھتے تھے، پھر ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر میں اس کا ترجمہ کرنے کی توفیق بھی نہیں. پھر اس کے بعد دوڑے مائیے قصے کہانیاں لطیفے اور چٹکلے. اگر قرآن سے بات کرنا سکھایا ہے تو وہ ڈاکٹر طاہر اس جدید دور کے تقاضوں کے مطابق قرآن کا صحیح فہم عرفان القرآن کی شکل میں ترجمہ کر کے امت تک پہنچایا ہے تو وہ ڈاکٹر طاہر. ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اس کی سمجھ نہیں آتی. تو ذرا اندازہ کریں یہ جو عرفان القرآن کی شکل میں قرآن کا ترجمہ ہے یہ کوئی ایرا گہرا اور لٹو پٹو کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے اللہ جس کا سینہ قرآن کے لیے کھول دے. سینہ کھلے بغیر یہ کام. پھر آپ نے خالی صرف قرآن پاک کا ترجمہ ہی نہیں کیا بلکہ 8 جلدوں پر مشتمل قرآنی انسائکلوپیڈیا اس امت کو عطا کر کے 5000 موضوعات پر قرآن کا انالیسس دے دیا ہے کہ کس کس موضوع پر قرآن کہاں کہاں کیا بات کر رہا ہے. 5000 موضوعات پر قرآن کو کیٹاگرائز کر دینا، قرآن کا انالیسس کر دینا، تجزیہ کر دینا کہ کس موضوع پر قرآن نے کیا کہا ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. قبلہ حضور نے فرمایا کہ یہ میری کم و بیش 50 برس کی محنت کا نتیجہ اور اب اس مرد کلندر نے 28 جلدوں پر مشتمل قرآن کی تفسیر کا کام بھی مکمل کیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، انقلاب انقلاب، مصطفی انقلاب. تو میں تو آپ کو بڑی بنیادی سی سمجھ میں آنے والی چیزیں جذباتی طور پر نہیں آپ کو کیا، یہ فیکٹس ہیں، یہ حقائق ہیں. اب جس شخص نے 28 جلدوں پر قرآن کی تفسیر لکھ دی ہے تو سوچیں اس بندے نے پڑھا کتنا. قرآن کے سمندر میں کتنی قوت ہے. اور پھر اگر قرآن حدیث کا نام ہے، اسلام حدیث کا نام ہے، دو ہی چیزیں ہیں نا، یا قرآن یا آقا کے فرامین، آقا کی سیرت و سنت. تو
جو حدیث پر آپ نے کام کیا ہے وہ 6 صدیوں کے بعد دوبارہ حدیث پر درمیان میں کوئی 250 کے لگ بھگ آپ نے حدیث پر کتابیں ترتیب دی، 40 کی شکل میں الگ، ایک جلد والی، 2 جلدوں والی، 3 جلدوں والی، اور اب کم و بیش 45 جلدوں پر مشتمل حدیث کا انسائکلوپیڈیا۔ سبحان اللہ۔ بھئی اگر 8 جلدوں میں 5000 موضوعات پر قرآن کو انالیسس کر دیا ہے تو سوچیں 45 جلدوں پر مشتمل جب حدیث کا انسائکلوپیڈیا آئے گا تو آقا کی زبان مبارک سے نکلنے والی لاکھوں احادیث کا انالیسس کر کے آپ نے بتا دیا ہے کہ کس کس موضوع پر میرے آقا نے کیا ہم سے تو ایک مجلہ پڑھا نہیں جاتا، وہ بندہ 45 جلدوں پر کتابیں لکھ رہا ہے، اتنا لکھنے کے لیے اس نے پڑھا کتنا؟ میں تو صرف آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ جس شخص کی صبح اور شام، جس کے دن اور رات یوں قرآن اور حدیث کی صحبت میں گزرتے ہوں تو ذرا سوچئے اس کے نور کا کیا۔ اللہ نے ان کا کیسا دعا کیا، ان کا سینہ کتنا کھلا۔ اس بات میں تو شک ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا جتنا کام انہوں نے کیا ہے، میں جو پہلا جملہ بھی بولا تھا ذمہ داری سے بولا، باقی طور پر میں باتیں نہیں کرتا۔ اس پائے کا کام اس وقت اس صدی کے اندر آپ کو کہیں کسی شخصیت کا نہیں ہے، روئے زمین پر میں بتاؤں ورنہ سامنے آ جائے، کسی نے نہیں کام کیا۔ اللہ نے ایک ہی ہستی کا سینہ کھولا ہے قرآن اور حدیث کے لیے جس سے بڑا کام کرتا ہے، ہوں گے باقی ایسے کم درجے کے ہوں گے۔ تو سوچو جب ان کے پائے کا کام کسی کا نہیں، اس سے بڑھ کر قرآن اور حدیث کے لیے کسی کا سینہ نہیں کھولا، فرق نظر نہیں آتا، تو پھر سب سے زیادہ نور والی بھی تو ہستی ہے تو سبحان۔ اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے ساتھ، جن کو اللہ نے ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جیسے تیسے بھی جوڑ دیا۔ کتنے ہیں دل اندھوں کو خبر ہی نہیں، کو معلوم ہی نہیں ہے کتنی بڑی کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں، ہم جڑ گئے اس مشن کے ساتھ۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ فریش ہے نا؟ اب میں اس مضمون کو بولا، جب ان منافقوں سے کہا جائے گا نا کہ یہ نور یہاں نہیں ملتا، نور چاہیے تو پلٹ کے پیچھے جاؤ، وہاں میرے ان ولیوں کے ساتھ جڑو اور پھر ان سے نور کے پیچھے یہ جواب ملے گا۔ تو قرآن آگے کہتا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، پھر ان کے درمیان ایک دیوار آ جائے، ایک پردہ آ جائے، ولی آگے رہ جائیں گے، نور والے، منافق پیچھے رہ جائیں گے۔ لَهُ بَابٌ، اس دیوار کے اندر ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، جس کے اندر کی جانب ساری رحمت ہی رحمت ہے، وَمِن ظَاہِرِهِ وَظَاہِرِهِ مِن قِبَلِهِ، اور اس کے باہر کی جانب سارا عذاب ہی عذاب۔ ادھر منافق، یہ دوسری آیت یہاں ختم۔ اب تیسری آیت کا مضمون بہت ہی قابل بہت توجہ کریں۔ تیسری آیت میں باری تعالیٰ نے آگے یہ بات ذکر کی کہ جب وہ ولی نور والے آگے چلے جائیں گے، منافق پیچھے پکارتے رہ جائیں گے، درمیان میں پردہ حائل ہو جائے گا، تو منافق ایسے میں ایک ایفرٹ اور کریں گے، ان ولیوں کو پکاریں گے پردے کے پیچھے۔ اب قرآن کہتا ہے ینادونہم، ینادون کی ندا سنا، وہ منافق ان ولیوں کو ندا دی، انہیں آواز دی، انہیں پکاریں گے، اور پکار کر کیا کہیں گے؟ الم نکم معکم، اے نور والو، اے اللہ کے ولیو، آج ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو تو کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے؟ ہم بھی تمہارے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ کوئی کہے گا ہم نے تمہاری رفاقت کا فام پھر دیا، کوئی کہے گا ہم بھی تمہارے ساتھ جنت میں گئے، کوئی کہے گا میں بھی کسی علاقے کا صدر ہوتا،
کوئی کہے گا ناظم ہوتا تھا، کوئی کہے گا میں نائب ناظم اعلیٰ ہوتا تھا، کوئی کہے گا میں سیکٹری کوآرڈینیشن ہوتا تھا. اپنی سنگت یاد دلائی. الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے؟ اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ولی پلٹ کر جواب دیں گے قالوا، وہ کہیں گے بلا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم ہمارے ساتھ ہوتے تھے، یہ بات تمہاری درست ہے. ولکنکم فتنتم انفسکم، مگر ہمارے ساتھ ہو کر بھی تم نے خود کو فتنوں میں مبتلا کر دیا. قرآن کے کلمات ہیں جو میں آپ کو کہا. وَتَرَبَّصْتُمْ، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ہمارا بھلا نہیں چاہتے تھے، ہمیشہ ہمارا برا چاہتے تھے، نقصان چاہتے تھے. وَارْتَبْتُمْ، اور جو کچھ ہم کہتے تھے اس پر تمہارا یقین نہیں ہوتا تھا، بلکہ تم ریب میں رہتے تھے، شک میں رہتے تھے. معلوم نہیں جو یہ کہتے ہیں یہ بات ٹھیک بھی ہے کیا نہیں. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تمہاری جھوٹی امیدوں نے اور دنیا کے لالچوں نے تمہیں غالب کر دیا، جس کے پیچھے تم مارے حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ پہنچا اور تمہاری موت کا وقت آ گیا. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور بدبخت شیطان نے تمہیں دھوکے میں رکھا اور تمہیں حقیقت سمجھ ہی نہیں آئی. یہ ایک منظر کشی ہے کہ ایسا ہوتا. میں جب کبھی کبھی یہ آیتوں کو پڑھتا ہوں، خاص طور پر یہ تیسری آیت جو میں نے پڑھی ہے، تو میرے رونگٹے رو کھڑے ہو جاتے. جب قیامت کا دن ہوگا اس بات میں تو شک نہیں ہے کہ ہمارے شیخ، ہمارے قائد، ہمارے مربی، ان کی اس دن شان جو ہوگی وہ تو دیکھنے والی ہوگی. وہ جن کے آگے آگے بھی نور باغے گا، داہنی جانب بھی نور دوڑے گا، معلوم نہیں نور کے کن ٹیلوں پر بٹھایا جائے گا. حضور شیخ الاسلام کی کیا شان ہے، دکھنے والی. اور مجھ جیسے منافق کھڑے کھڑے ہنس جائیں گے، جو نعرے بڑے لگاتے تھے، تقریریں بڑی کرتے تھے. اور ایسے میں جب دیکھ کر آواز دیں گے کہ حضور میں بھی آپ کا نائب ناظم اعلیٰ ہوتا، میں بھی کوئی صدر ہوتا، میں بھی کوئی ناظم ہوتا، میرے پاس بھی کوئی ذمہ داری تھی، میں نے بھی رفاقت کا فارم فل کیا تھا. اور اگر آگے سے جواب آ گیا کہ بیٹا ہاں تمہیں ذمہ داریاں تو ملی تھی، مگر بتاؤ ذمہ داریاں لے کے تم نے کیا کیا تھا؟ تمہاری وجہ سے مشن آگے بڑھتا تھا یا مشن پیچھے جاتا تھا؟ تم درمیان میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، مشن کی خیر کا سبب بنتے تھے یا نقصان کا سبب بنتے تھے؟ جو میں کہتا تھا میری باتوں پر یقین ہوتا تھا کہ ادب دھڑکا ہی لگا رہتا تھا. تب تو اور دنیا کے پیچھے ہی مارے مارے کرتے تھے یا ہماری باتیں بھی کبھی یاد آتی؟ اگر یہ جواب آ گیا تو پھر پایا سودا تو گھاٹے کا. اس پر ہر شخص اپنا اپنا الزام. یہ باریکی اس لیے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. اور ہم یہ جو منہاج القرآن کے ساتھ جڑے ہیں، ڈاکٹر صاحب وجہ فرما رہے تھے کہ خالی دنیا کے لیے نہیں، ہم تو اس لیے جڑے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اسی نسبت کے صدقے ہماری قبر بھی سنورنی ہے، ہمارا حشر بھی سنورنا ہے. قیامت کو جو ہونا ہے وہ قرآن میں باری تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا ہے. اب ہمیں سوچنا ہوگا، ہستی کو اللہ نے ہمیں عطا کر دیا، ہمیں جوڑ بھی دیا ہے، مگر اپنا اپنا انالیسس کریں کہ ہم جڑنے والے کس پانی میں ہیں، ہم کتنا کر رہے ہیں، اور اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جڑ گئے ہیں، جڑنے کے تقاضے کیا ہیں؟ میں سمپلی ایک دو باتیں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بار ہمیں شکوہ ہوتا ہے نا، ملتا کچھ نہیں، سب کچھ ملتا ہے، ان لوگوں کے پاس کوئی کمی نہیں. یہ نور والے